جو الیکشن کمیشن کے نام پر جہاں پر مسلط کی گئی ہے اس میں 9 سیٹوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے. ہم آج صوبائی ڈپٹی کمشنر کے دفتر پہ گئے, ہم پریزائڈنگ افسران کے دفاتر میں گئے اور وہاں پر ہماری 2 سیٹیں ہمیں واپس ملی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں. 52 تولے پاؤ رکھتی 16 آنے صحیح دعویٰ کر رہے ہیں اور اس دعوے کی بنیاد پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری 7 سیٹیں ہمارا جائز حق ہے. یہ عوام کی رائے ہے, یہ انتخابی رائے ہے. یہ ہمارے مہم کے نتیجے میں انہوں نے پولنگ اسٹیشن پر پہنچ کر لائنوں میں کھڑے ہو کر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. اس لیے کہ چاہے بلدیاتی حکومت بنے, چاہے صوبائی حکومت بنے, چاہے وفاقی حکومت بنے, اس حکومت کے اصل وارث اس ملک کے عوام ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جمہوری عمل کے ذریعے عوام کا حق حکمرانی دیا جاتا ہے اور ان کی رائے کے ذریعے حکمران منتخب ہوتا ہے. لہٰذا جب عوام نے پولنگ اسٹیشن پر پہنچ کر اپنی رائے کے ذریعے اپنے نمائندوں کا انتخاب کیا ہے تو یہ اس روئے زمین کے اوپر انسانوں کا سب سے بڑا حق ہے جو انہوں نے استعمال کیا ہے. اور عوام کے اس حق حکمرانی کے اوپر اگر کوئی صوبائی حکومت ڈاکہ ڈالے گی, اگر کوئی جاگیردارانہ مائنڈ سیٹ اس کو کچلنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کی مزاحمت کریں گے. اور ہماری یہ مزاحمت آئین کے مطابق, قانون پاکستان کے مطابق, تمام جمہوری ضابطوں کے مطابق ہمارا جمہوری حق ہے. لہذا ہم یہاں پر اس وقت دھرنا دے رہے ہیں. پورا من دھرنا ہے, سیاسی دھرنا ہے, جمہوری دھرنا ہے, جمہور کی آواز ہے. ہمارے دوست یہاں موجود ہیں, میڈیا کے ساتھی یہاں پر موجود ہیں. پورا ملک, پورے ملک تک کی آواز پہنچانا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے اوپر جب خون مارا ہے. پورے ملک کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے پورے دن میں عوام نے اپنی رائے سے جن نمائندوں کو منتخب کیا ہے, پیپلز پارٹی چور دروازوں کے ذریعے ان نمائندوں کے انتخاب کے اوپر شب خون مار رہی ہے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو ہماری دولت کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں, جو ہمارے وسائل کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں, جو ہمارے عوام کے فنڈ اور عوام کی تجوریوں کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنی تجوریاں بھرتے ہیں. یہ عوام کی دولت لوٹنے والے, لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کرنے والے اب ہماری سیاسی رائے پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. اور صرف ہم نہیں کہہ رہے, صرف جماعت اسلامی نہیں کہہ رہی. میں پہلے جماعت اسلامی کے حوالے سے ایک پوزیشن کلیئر کر دوں کہ ہم نے نہ زیادہ دعویٰ کیا ہے نہ ہم نے کم دعویٰ کیا ہے. پولنگ اسٹیشن کے اوپر سے فارم 11 کے مطابق جو سرکاری فارم ہے, جو انتخابی فارم ہے, جو پریزائڈنگ افسر کا دیا ہوا فارم ہے, اس فارم کے مطابق ہم 94 سیٹیں اس شہر کراچی میں جیت چکے ہیں. اس 94 سیٹ کے نتیجے میں اس شہر کراچی نے اپنا سب سے بڑا مینڈیٹ, نمبر 1 پارٹی کا مینڈیٹ جماعت اسلامی کو دیا ہے. لہذا جب وہ نتائج لے کر تمام پولنگ اسٹیشن اپنی اپنی پارٹی دفاتر پر آئے ہیں تو رات کے اندھیرے میں آرو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, خود کو ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں. ڈپٹی کمشنر وہ ہوتا ہے جو نوکر شاہی سے تعلق رکھتا ہے, بظاہر افسر ہوتا ہے لیکن عوام کا نوکر ہوتا ہے. اس لیے اردو زبان میں اسے نوکر شاہی کہا جاتا ہے. انگریزی میں بیوروکریسی کہتے ہوں گے لیکن اردو تو بہت بڑی زبان ہے. اردو تو پورا مفہوم بیان کرتی ہے. اردو بتاتی ہے کہ یہ ڈپٹی کمشنر نوکر شاہی ہیں, بظاہر ان کے پاس احکامات کے اختیارات ہیں لیکن یہ عوام کے نوکر ہیں. لہذا عوام کو سروس پرووائڈ کرنے والے لوگ ہیں. اسی لیے عوام کے فنڈ سے ان کو تنخواہ دی جاتی ہے. اس نوکر شاہی نے, ان ڈپٹی کمشنر صاحب نے ہمارے حق حکمرانی اور جمہوری رائے کے اوپر ایک فارم کے ذریعے انہوں نے پورے انتخابی عمل کو, پوری انتخابی مہم کو سبلاس کر دیا ہے. اس اعتبار سے ڈپٹی کمشنر غربی نے
ظالمانہ کام کیا ہے، ڈپٹی کمشنر غربی نے غیر قانونی کام کیا ہے، ڈپٹی کمشنر غربی نے بہت گھناؤنا کام کیا ہے اور انہیں یہ فیصلہ واپس لینا پڑے گا۔ یہ ایک ناجائز کام ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایرر ہے، یہ ایک رائٹنگ ایرر ہے۔ فارم 11 کا نتیجہ اور فارم ایپیکس اے کا نتیجہ ٹیلی ہونا چاہیے، لہذا اسی نتیجے کا ریفلیکشن ایپیکس اے کے فارم کے اوپر آنا چاہیے۔ آپ اس کو کریکٹ کر لیں، آپ رائٹنگ ایرر کو درست کر لیں، مسئلہ ختم ہو جائے گا، بات ٹھیک ہو جائے گی، عوام خوش ہو جائیں گے کہ جو عوام آپ کا راستہ روک کے بیٹھے ہیں یہی آپ کو کندھوں پر اٹھا لیں گے، یہی آپ کو راستہ دیں گے۔ لیکن اگر آپ ان کی رائے پہ شفقون ماریں گے، یہ پرامن طریقے سے یہ ایک دن نہیں، یہ کئی دن بیٹھ سکتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ بیٹھنا تکلیف دہ ہو سکتا ہے، ان کے لیے تکلیف دہ نہیں ہے۔ لہذا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابی آراء کے اوپر، جمہوری رائے کے اوپر شفقون مت مارو۔ اور ہم یہ بات بھی کہہ رہے ہیں، صرف ہم نہیں کہہ رہے، صرف ہمارا مطالبہ نہیں ہے، پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہے کہ ان کی 25 سیٹیں ان سے چھینی گئی ہیں۔ پی ٹی آئی کی 25 سیٹوں پہ شفقون مارا گیا ہے، جماعت اسلامی کی 9 سیٹوں پہ شفقون مارا گیا۔ یہ جمہوری شفقون ہے، جمہوریت کے اوپر ڈاٹا ہے۔ لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ عوام کے جمہوری حق پر اگر پیپلز پارٹی کی جمہوری حق پر بھی ڈاکہ ڈالا جائے گا تو یہ بھی غلط ہے۔ لہذا یہ عوام کا حق ہے، کسی پارٹی کا حق نہیں ہے، اور کسی بیوروکریٹ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ عوام کے جمہوری حق پر ڈاکہ ڈالے۔ ہمارے ساتھی اندر گئے، انہوں نے ان سے گفتگو کی، انہوں نے ان سے بات چیت کی، اور ڈپٹی کمشنر یہ کہتے ہیں کہ آپ اوپر سے کہلوائیے، مجھ سے اوپر سے کہا جائے گا تو میں سیاہ کو سفید کر دوں گا، میں سفید کو سیاہ کر دوں گا۔ ڈپٹی کمشنر صاحب، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا، فیس ویلیو کے اوپر آپ براہ راست اس غیر قانونی کام کے ذمہ دار ہیں۔ لہذا ہم نہ اوپر بات کریں گے نہ نیچے بات کریں گے، آپ ذمہ دار ہیں، آپ اس کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں، آپ اس کام کے ذمہ دار ہیں۔ اگر یہ کام مجرمانہ کام ہے تو اس مجرمانہ کام کے مجرم آپ قرار پائیں گے۔ لہذا ہم اب بھی آپ سے یہ بات کہہ رہے ہیں، بصد عزت و ادب کہہ رہے ہیں، بصد احترام کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی غلطی کو درست کیجیے، آپ اپنے جرم سے دستبردار ہوئیے، آپ عوام کی رائے پر ڈاکہ مت ڈالیے، آپ عوام کے حقوق مت چھینیے، اور آپ ایسا کوئی گھناؤنا کام نہ کریں کہ جس کا رد عمل پھر پورے شہر میں ظاہر ہونا شروع ہو جائے، پھر جس کا رد عمل پورے ملک میں دکھنا شروع ہو جائے۔ سرکاری ذرائع سے آپ تک یہ اطلاع تو پہنچی ہوگی کہ لاہور میں ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے، اسلام آباد میں اس سے بڑا مظاہرہ ہوا ہے، کے پی کے شہروں میں ان دونوں شہروں سے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، عورتیں بھی باہر نکلی ہوئی ہیں، بچے بھی باہر نکلے ہیں، اور ہم تو جمہوری لوگ ہیں، ہم تو سیاسی کارکن ہیں۔ آپ اگر ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے تو آپ کو معلوم ہے ایک بات نے یہ بات کہی تھی کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، آپ ہمارے راستے نہ روکیں، ہم اس سے رکنے والے نہیں ہیں، ہم آگے بڑھنے والے ہیں، ہم مسلسل جدوجہد کرنے والے ہیں، ہم مسلسل آگے کی طرف چلنے والے ہیں، ہم اپنی اس جدوجہد کو اور تیز تر کریں گے، ہم اس کو ایک تحریک بنا دیں گے، ہم اس کو ایک طوفان بنا دیں گے، ہم پورے ملک کو کھڑا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہم پورے ملک میں احتجاج کی طاقت رکھتے ہیں، اور ہم پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی، ہم ان سے بھی یہ کہتے ہیں، میں پی ٹی آئی کی قیادت سے کہتا ہوں کہ آپ گرم کمبلوں سے باہر آئیے، میں پی ٹی آئی کی قیادت سے کہتا ہوں کہ آپ گرم لحاظوں سے نکلیے، آپ اپنے ڈیفنس اور کلفٹن کے بنگلوں سے نکلیے، اور آپ کے کارکن ہیں۔ میں ابھی یہاں سے آ رہا تھا، میں حبیب بہن چورنگی کو دیکھا، پی ٹی آئی کے کارکنان تھے، بے یار و مددگار تھے، کوئی قیادت نہیں تھی۔ میں پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہتا ہوں
کہ آپ بھی میدان میں آئیے، آپ کی 25 سیٹیں ہوں، آپ کی جتنی بھی سیٹیں ہوں، ہم آپ کی آواز، ہم آپ کے حق کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے، ہم آپ کی اس استحصال کے خلاف جدوجہد کریں گے، لیکن آپ بھی میدان میں آئیے۔ میں پی ٹی آئی کے کارکنان سے کہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اگر آپ کی قیادت آپ کے ساتھ نہیں ہے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو بے سہارا سمجھ رہے ہیں تو حافظ نعیم آپ کے ساتھ موجود ہے، آپ اس دھرنے کے اندر شامل ہوں، پرامن طور پر بیٹھیے۔ ہمیں تو بڑی پریکٹس ہو گئی ہے، یہ تو ہماری تربیت گاہیں ہوتی ہے، ہم ایک دن کا دھرنا، ہم 2 دن کا دھرنا، ہم 1 ہفتے کا دھرنا، یہ دھرنا جتنا لمبا ہو، اور دھرنے کی پریکٹس آپ کو بھی کم نہیں ہے، دھرنے کے ذریعے مسئلے حل ہوتے ہیں، دھرنا بھی جمہوری حق ہے، جب دھرنا بھی آئینی حق ہے، دھرنا بھی قانونی طریقہ ہے، دھرنا بھی آئینی طریقہ ہے۔ اس دھرنے کے خلاف اگر کوئی ریاستی طاقت استعمال کی جائے گی تو وہ غیر قانونی کام ہوگا، وہ غیر آئینی کام ہوگا، اور جو بھی یہ کام کرے گا، مجھے معلوم ہے یہاں جتنے پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں ان سب کے دل ہمارے ساتھ ہیں، یہ سب ہمارے دوست اور بھائی ہیں، یہ ہمارے ساتھ گلیوں میں رہتے ہیں، یہ ہمارے محلوں میں رہنے والے ہیں، یہ بنگلوں میں نہیں رہتے، یہ انہی مڈل کلاس آبادیوں میں، انہی لوور مڈل کلاس آبادیوں کے رہنے والے ہیں، یہ عوام سے تعلق رکھتے ہیں، جو اعلیٰ افسران اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو آئی جی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں، یہ ہیں اس پاکستان کی تباہی اور بربادی کے بنیادی ذمہ دار۔ اگر اس طرح سے اس ملک میں جمہوریت کے اوپر شبخون مارا جاتا رہا تو یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے ہمارے اس پاکستان کے وہ ناصور کہ جن کی وجہ سے، جن کی حکمرانی کی وجہ سے، جن کے ناجائز تسلط کی وجہ سے، اور یہ تسلط یہ تو انگریزوں کا دیا ہوا ڈھانچہ ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر مسلط ہیں، لہذا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے دائرے میں آئیے، قانون کے دائرے میں آئیے، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال مت کیجیے، کسی وزیر اعلیٰ کے حکم پر، کسی وزیر اعظم کے حکم پر، کسی گورنر کے حکم پر، کسی اور وزیر کے حکم پر اگر تم ناجائز کام کرو گے تو عوام اور سیاسی جماعتیں اس کی جمہوری آئینی مزاحمت کریں گے، اور ہم اپنی سیاسی جدوجہد اور تحریک میں اس کو بدل دیں گے، لہذا ہم مطالبہ کر رہے ہیں جس طرح سے آج 2 پولنگ اسٹیشن، 2 یونین کونسلیں ہمیں واپس ملی ہیں تو یہ ہمارا حق تھا، یہ کوئی خیرات نہیں تھی، جس طرح سے پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں، اور تو اور سنیں، کوا بھی بڑی زور سے پر جھاڑ کے بولا، سعید غنی صاحب ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ اس نے فیصلہ کیا ہے، ہمارا اس میں کیا عمل دخل ہے؟ سعید غنی صاحب، اور دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ یہ قیامت کا دن ہوگا کہ جب اس شہر میں جماعت اسلامی کا میئر آئے گا۔ سعید غنی صاحب، افسوس کی بات ہے آپ نے تو نعمت اللہ خان کے ساتھ کام کر کے دیکھا ہے، ہم کون لوگ ہیں، ہم ایک پائی بھی اپنی جیب میں ڈالنا حرام سمجھتے ہیں، لیکن آپ سینیٹر گوڈ سے اٹھ کر وزیر بننے کے بعد ڈیفینس شفٹ ہو چکے ہیں، سب کو یہ بات معلوم ہے، آپ اتنی بڑی بات نہ کریں، اور قیامت کا دن نہیں، پورے شہر کے لیے یہ خوشی اور عید کا دن ہے کہ شہریوں نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ احتساب آپ کا ہوگا تو یہ روز قیامت آپ کے لیے ہوگا، اور ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہیں پہ اٹھے گا شور محشر، یہیں پہ روز حساب ہوگا، آپ کے لیے روز قیامت ہوگا، عوام کے لیے یوم عید ہوگا، آپ کے احتساب کے خلاف کے لیے عوام اپنی رائے سے احتساب کرتے ہیں، اور ہم نے تو سنا تھا کہ سب سے بڑا انتقام جمہوریت ہوتا ہے، جمہوریت سب سے بڑا انتقام ہے، اگر عوام جمہوری انتقام دے رہے ہیں تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟
آپ کیوں یہ دھاندلی کر رہے ہیں؟ اور میں ان تمام باتوں سے زیادہ ایک اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگوں کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ پیپلز پارٹی چور چوری سے جائے، پھیرا پھیری سے نہ جائے. رسی جل جاتی ہے، پل نہیں جاتے، اور بندہ جتنا بھی بوڑھا ہو جائے خلا بازی کھانا نہیں بھولتا. ایک بات یاد رکھیے گا، بندر جتنا بوڑھا ہو جائے خلا بازی کھانا نہیں بھولتا، اور پیپلز پارٹی جتنی بوڑھی ہو جائے لوٹ کھسوٹ اور دھاندلی کرنا نہیں بھولتی. لہذا ہم یہ کہہ رہے ہیں، لہذا ہم یہ بتا رہے ہیں، اور پہلے سے یہ پردہ چاک کر رہے ہیں، پہلے سے چہرہ بے نقاب کر رہے ہیں کہ آج یہ بات سامنے آئی ہے کہ پیپلز پارٹی جن سیٹوں کے اوپر 4000 ووٹوں سے ہاری ہے، کہیں 5000 ووٹوں سے ہاری ہے، کہیں 3000 ووٹوں سے ہاری ہے، کہیں 2000 ووٹوں سے ہاری ہے، کہیں جماعت اسلامی سے ہاری ہے، کہیں پی ٹی آئی سے ہاری ہے، کہیں کسی اور سے ہاری ہے. ان تمام سیٹوں کے اوپر پیپلز پارٹی کو جب اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے، تو پھر اس نے آج 25 سیٹوں کے اوپر ری کاؤنٹنگ کی درخواست دی ہے. پیپلز پارٹی نے ناجائز طریقہ اختیار کرنے کے لیے ایک نیا دروازہ کھولا ہے تاکہ ری کاؤنٹنگ کے نام پر دھاندلی کا ایک اور کار کیا جائے. اور اس کا طریقہ واردات یہ ہوگا، اس لیے کہ عملہ انہوں نے مقرر کیا ہے، اس لیے کہ سرکاری دفاتر کی چابیاں انہی ڈاکوؤں کے پاس ہے جو اپنے آپ کو وزیر کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مقتدر کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو عہدیدار کہتے ہیں. انہی ڈاکوؤں کے پاس سرکاری دفاتر کی چابیاں ہیں. لہذا ری کاؤنٹنگ کے نام پر وہ سارے جو بیلٹ پیپرز ہیں جن جگہوں پہ سیلڈ ہیں ان کو کھولا جائے گا، اور جو جیتنے والے لوگ ہیں ان کے ووٹوں کو ضائع کیا جائے گا، اور چور دروازے سے پیپلز پارٹی کے ووٹوں کو بڑھایا جائے گا. اور پھر کہا جائے گا کہ ری کاؤنٹنگ میں ہماری 15 سیٹیں بڑھ گئیں، ہماری 20 سیٹیں بڑھ گئیں، ہماری 25 سیٹیں بڑھ گئیں. اس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو آج جس طرح 93 تک پہنچایا ہے، اس میں 25 مزید شامل کر کے پھر کہیں گے کہ سادہ اکثریت سے ہمارا میئر منتخب ہوگا. یاد رکھنا یہ بات کہ جو کراچی والے ہیں نا، یہ کراچی والے بڑے شریف لوگ ہیں، یہ کراچی والے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، یہ کراچی والے تہذیب یافتہ لوگ ہیں، لیکن یہ کراچی والے ظالموں کے آگے سر جھکانے کی کوئی روایت نہیں رکھتے. اس لیے کہ ہمارا بیک گراؤنڈ جاگیردارانہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے. جو کراچی والے ہیں یہ دن بھر محنت کرتے ہیں، یہ صنعتوں میں کام کرتے ہیں، یہ فیکٹریوں میں مزدوری کرتے ہیں، یہ دفاتر کے اندر نوکری کرتے ہیں، یہ کسی کی غلامی نہیں کرتے، یہ کسی کی زمین کے اوپر ہاری بن کر نہیں رہتے. یہ آزاد ذہن کے لوگ ہیں، یہ پرامن اور شریف لوگ ہیں، لیکن یہ بہادر لوگ ہیں، یہ غیرت مند لوگ ہیں. اور شریف سے زیادہ بڑا کوئی شریف کے اوپر غنڈہ گردی نہیں کر سکتا. لہذا کراچی والے سیاسی مزاحمت کریں گے اور ایک ایسی تحریک چلائیں گے، ایک ایسا طوفان اٹھائیں گے، ایک ایسی صورتحال پیدا کر دیں گے تمہارے لیے کہ تم سن 77 کی تحریک بھول جاؤ گے، تم 77 کے اس پورے منظرنامے کو بھول جاؤ گے کہ جو آج تک تمہارے ذہنوں سے نہیں نکلتا. یاد رکھو یہ بات، تم اگر جمہوری ڈاکہ ڈالو گے تو ہم جمہوری مزاحمت کریں گے. تمہاری تاریخ ڈاکوں کی تاریخ ہے، تمہاری تاریخ خطوط کی تاریخ ہے، اور ہماری تاریخ جدوجہد کی تاریخ ہے. ہماری تاریخ مزاحمت اور جمہوری جدوجہد کی تاریخ ہے. لہذا ہم اس کی مزاحمت کریں گے، اور اس مزاحمت میں ان تمام قوتوں کو، ان تمام لوگوں کو، چاہے وہ آزاد امیدوار ہو، چاہے ان کا تعلق کسی اور پارٹی سے ہو، یہاں تک کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو، ہم اس پورے عمل میں اس پوری تحریک کو یکجا کریں گے اور اس کو ایک اجتماعی شکل دے کر اس جعل سازی کے خلاف اور اس جو ہے جمہوری شکون کے خلاف ہم اس کو ایک مزاحمت کی تحریک بنا دیں گے. لہذا آج کا یہ دھرنا، جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، کوئی بھی کسی کو شوق نہیں ہے کہ رات کی اس
सर्दी में औरतें यहाँ पर बैठी हुई हैं, शर्म आनी चाहिए। गुलाम मोहम्मद कानपुर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यहाँ पर औरतें बैठी हुई हैं, यहाँ पर बच्चियां बैठी हुई हैं, यहाँ पर खवातीन बैठी हुई हैं, यहाँ पर नौजवान बैठे हुए हैं। मैं तुमसे ये बात कहता हूँ कि तुमने अगर इनके एहतराम में, तुमने अगर इनकी इज्जत में अगर कोई गलत कदम उठाने की कोशिश की तो उसके जिम्मेदार भी तुम ही होगे। कोई अपनी फैमिलीज के साथ, कोई अपनी औरतों के साथ गैर कानूनी काम के लिए नहीं निकलता। ये सब पुरअमन लोग हैं, यहाँ पर धंधा दिए बैठे हुए हैं, और हम जब तक अपना जायज जमहूरी हक हासिल नहीं करेंगे, हम इस जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। लिहाजा मैं इस मौके पर हमारे सूबाई असेंबली के मेंबर जनाब सैयद अब्दुल रशीद साहब भी यहाँ इस वक्त धरने में आ चुके हैं। हमारा पूरा शहर इस धरने के अंदर शामिल हो जाएगा। हम आपसे अब भी कह रहे हैं और बसत इज्जो अदब कह रहे हैं, बसत एहतराम कह रहे हैं, आपसे अब भी कह रहे हैं कि आप अपने गैर कानूनी इक़दाम को वापस ले लीजिए। आपके कलम ने जो सियाह फैसला लिखा है, आप उससे अपने आप को बरीउल ज़िम्मा कर लीजिए। और आखिरी बात आपसे ये कह रहा हूं, आखिरी बात आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, ये जो हमारा जमहूरी हक है, ये इस पूरे जमीन पर खुदा ने इंसानों को जितने भी हुकूक दिए हैं, आपको मालूम है ना, यहाँ मां के हुकूक हैं, यहाँ बाप के हुकूक हैं, यहाँ उस्ताद के हुकूक हैं, यहाँ हुक्मरानों के हुकूक हैं, यहाँ पड़ोसी के हुकूक हैं। हुकूक की एक बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन इन तमाम हुकूक में जो हक है, जो हक अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को सबसे बड़ा हक दिया है, जिस हक की बुनियाद के ऊपर इंसान की आखिरत के फैसले होंगे, उनमें सबसे बड़ा हक इंसान का जमहूरी हक है और हक हुक्मरानी है, जो बसूरत खिलाफत अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में हमें भेजने से पहले आलम अरवाह में तमाम इंसानी रूहों को, तमाम बनी नौए आलम को ये हक हुक्मरानी अल्लाह तबारक व तआला ने वदीयत किया था। इसलिए ये वो हक हुक्मरानी है, ये सबसे बड़ा डाटा होगा जो आपने इस वक्त जिस पे शब खून मारा है। हो सकता है आप ये समझ रहे हो कि वजीर आला आपका है, वजीर आजम आपका है, जो हुक्मरान दिखाई देते हैं वो आपके साथ हैं, जो नहीं दिखाई देते वो भी आपके साथ हैं। तो आप ये समझ रहे हो कि कोई कुछ नहीं कर सकेगा, लेकिन याद रखिएगा कि एक अदालत और लगेगी जब इस दुनिया से सब वापस जाएंगे। आपके खुदा की बारगाह में आप कटहरे में खड़े होंगे और ये सारे लोग होंगे, ये हजारों लोग होंगे, ये लाखों लोग होंगे जो आपके खिलाफ दावा लेकर अपने रब की बारगाह में पहुंचेंगे, और फिर आपको बचाने वाला वहां पर कोई भी नहीं होगा। लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि मोहलत का और मग़फ़िरत के दरवाजे अल्लाह की बारगाह में हमेशा खुले रहते हैं। लिहाजा आप तक अगर हमारी आवाज पहुंच रही है, अगर आपके कान कुव्वत समाअत रखते हैं, अगर आपका ज़हन सोचने समझने की सलाहियत रखता है, और अगर आपका वो हाथ जिसने ये नाजायज, जिसने ये सियाह फैसला लिखा है, उसमें अगर कोई दम और शकल बाकी है, तो आप उसके जरिए अपने इस फैसले को वापस ले लीजिए। आपके पास बहुत आसान रास्ता है, आप फॉर्म नंबर 11 मंगाइए, आप फॉर्म नंबर 11 की कैलकुलेशन कीजिए और आप उसकी बुनियाद पर एपेक्स ए का फॉर्म जारी कर दीजिए। आज ये वजीर आला आपको बचा सकता है, लेकिन कल खुदा की बारगाह में कौन तुम्हें बचाएगा? और किससे कहोगे कि ऊपर से लिखवा कर लाओ? जो ऊपर बैठा हुआ है वो भी तुम्हें देख रहा है, और ऊपर बैठे हुए के हुक्म पर हम भी जो यहाँ पर बैठे हैं, तो हम भी खुदा को जवाब दे होंगे। इसलिए हम ठंडे पेटों इसको कबूल नहीं करेंगे, इसलिए कि खुदा हमसे भी ये पूछेगा कि जब ये डाकू तुम्हारी राह पर डाका डाल रहे थे तो तुम उस वक्त क्या कर रहे थे? हम अपने रब की बारगाह में बसदिक तो अदब ये कहेंगे कि परवरदिगार, हम तेरे हक में खड़े हुए थे, हमने तेरे हक में धरने दिए थे, हमने तेरी राय के हक में अपनी आवाज को बुलंद किया था, हमने अपने गलों से नारे लगाए थे, हमने ठंडी रात में धरने दिए थे। लिहाजा ये तहरीक है, इसके पीछे एक नजरिया है, इसके अंदर एक इस्तिकामत है, इसके अंदर एक कुव्वत है, इसके अंदर एक एतमाद है,
वो सब्र की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। इसलिए हम अपने रब के इस हुक्म पर यहाँ पर मौजूद हैं। आप इसे सियासतबाजी मत समझिएगा, आप ये मत समझिएगा कि ये कोई इंतखाबी जंग है, जो चाहो कर लो, रात गई बात गई हो जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला। हम आपकी मुज़ाहिमत करेंगे और हम वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि इस शहर कराची में, इस शहर कराची के गयूर और मजलूम लोगों ने इस शहर कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात का मैंडेट जमात इस्लामी को दिया है। और इस बात का दूसरा मतलब यह है कि शहर ने ये कहा है कि मेयर कराची जमात इस्लामी का होगा। इसका मतलब यह है कि कराची वाले 3.5 करोड़ लोग ये चाहते हैं कि हाफिज नईमुर रहमान इस शहर का मेयर बने, जमात इस्लामी का नुमाइंदा इस शहर का मेयर बने। इसलिए हम इससे बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं, एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। मेरी अभी आने से पहले अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब से भी बात हुई है। सिराजुल हक साहब का पैगाम है, मैं डिप्टी कमिश्नर तक भी पहुंचा रहा हूं। सिराजुल हक का पैगाम है, मैं आवाम तक भी पहुंचा रहा हूं। सिराजुल हक का पैगाम है, मैं कराची वालों तक भी पहुंचा रहा हूं। सिराजुल हक ने ये कहा है कि आज आप धरने के जरिए, आज आप गुफ्तगू के जरिए, आज आप मुज़ाकरात के जरिए, आज आप बातचीत के जरिए अपने मुतालबात सामने रखिए, अपनी फहरिस्त वहां पर पहुंचाइए। आप उनसे कलेक्शन की बात कीजिए, जितने एरर्स हो चुके हैं उन सबको ठीक करवाइए, वरना कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, कल मैं इस्लामाबाद में ऐलान करूंगा, कल एक नया लाए अमल पूरे मुल्क के अवाम को दिया जाएगा और फिर हम इसको तहरीक बना देंगे, फिर हम इसको तूफान बना देंगे। लिहाजा हम यहाँ पर मौजूद हैं। और बिलावल भुट्टो साहब, उर्दू बोलनी तो नहीं आती, पता नहीं उर्दू समझने की आती है या नहीं आती। हम तो उर्दू में बात करेंगे भाई, हम तो उर्दू वाले हैं, हम तो कराची वाले हैं। लिहाजा हम अपनी जुबान में बात करना फख्र समझते हैं। और वो जो आपकी बोली है ना, हम वो भी जानते हैं, लेकिन उसको बोलना पसंद नहीं करते और अपनी जुबान की और अपने कल्चर की तहसील समझते हैं। लिहाजा मैं ये बात कह रहा हूं, आपके एंटीने तक ये बात पहुंच सके, आपके बुजुर्गवार, आपके वालिद मोहतरम तक ये आवाज पहुंच सके। आप लोगों ने बड़ी साजिशें की हैं, आप लोगों ने बहुत दिल दुखाया है, आपने कराची वालों के खिलाफ बहुत साजिशें की हैं। आपने पहली मर्तबा बारिश के नाम, बारिश की का बहाना बनाकर हमसे ये हक के इंतखाब छीना था। आपने उससे पहले 2 साल तक इंतखाबात को मुलतवी करके रखा था। फिर इंतखाबात का ऐलान हुआ तो आपने बारिश का बहाना बनाया, फिर उसके बाद आपने सैलाब का बहाना बनाया, फिर आपने उसके बाद जो है वो अमन व अमान का बहाना बनाया, और फिर उसके बाद आप रात 4 बजे तक, सुबह इलेक्शन होना था और रात 4 बजे तक बिलावल हाउस में, रात 4 बजे तक गवर्नर हाउस में, रात 4 बजे तक सीएम हाउस में साजिशें हो रही थी कि किसी तरह से इलेक्शन न हो, किसी तरह से इंतखाब को मुलतवी किया जाए, किसी तरह से अवाम का जमहूरी हक छीन लिया जाए, दिया ही न जाए, न रहेगा बात, न बजेगी बांसुरी। लेकिन हम भी खड़े रहे। वो 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, हम 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। वो 2 बजे मैदान में आते थे, हम उसके बाद रात 3 बजे खड़े हो जाते थे। और मैं अपने मीडिया के दोस्तों को दिल की गहराइयों से जाहिरी तौर पर और जोर खिताबत में नहीं कह रहा, मैं आप सबकी तरफ से मैं इन सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं इनकी खिदमत को तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं 3.5 करोड़ लोगों की तरफ से इन सबको खराज तहसीन पेश कर रहा हूं और इनका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। ये भी हमारे भाई हैं, हमारे घर में पानी नहीं आता तो इनके घर में पानी नहीं आता, हमारी भी सड़कें खराब होती हैं तो इनकी भी सड़कें खराब होती हैं, हम भी परेशान होते हैं, ये भी परेशान होते हैं, हमारी बिजली नहीं आती, गैस नहीं आती, ये सब हम सब आवाम हैं। मैं तो पुलिस वालों को भी कह रहा हूं कि ये भी आवाम है, जो मीडिया के साथी हैं ये भी आवाम है, जो इलेक्शन का निचला हमला है वो भी आवाम है, और जो भी आवाम है वो सब एक है। उनको तकसीम मत करना, किसी को सिंधी मत बनाओ, किसी को महाजिर मत बनाओ, किसी को पंजाबी मत बनाओ,
किसी को पठान नहीं बनाओ। हमें मालूम है कि मजलूम की कोई कौम नहीं होती, मजलूम एक है। पठान भी मजलूम है, महाजिर भी मजलूम है, पंजाबी भी मजलूम है, सिंधी भी मजलूम है, बलोची भी मजलूम है, बंगाली भी मजलूम है, बरवी भी मजलूम है, हजारे वाल मजलूम है, कश्मीर वाल मजलूम है। जालिम कौन है? सारे चौधरी जालिम हैं, सारे वडेरे जालिम हैं, सारे जागीरदार जालिम हैं, सारे खवानीन जालिम हैं। इन जालिमों की कोई कौम नहीं होती, चौधरियों की और जागीरदारों की और वडेरों और खवानीन की कोई कौम नहीं होती। वो सब एक हैं और हम सब भी एक हैं, चाहे हम शिया हैं, चाहे हम सुन्नी हैं, देवबंदी और बरेलवी हैं, लेकिन हम एक हैं। जो अवाम है वो अवाम नाकाबिले तस्लीम है। अवाम एक होते हैं, अवाम को हुक्मरान तस्लीम करते हैं। जो फिरौन अपने आप को समझते हैं, जो अपने आप को शद्दाद समझते हैं, जो इस हुए जमीन के ऊपर जमीनी खुदा बने बैठे हैं, ये अवाम के दुश्मन हैं। ये अवाम को लड़ाते हैं, आपस में मुतसादिम करते हैं। लिहाजा हम ये कह रहे हैं कि जमहूरी हक अवाम का इज्तिमाई हक है, ये सबका इज्तिमाई हक है। और इस हक के हुसूल के लिए और अपने हक के दिफा के लिए और जाके और रियासती जबरो तशद्दुद और फाशिज्म के खिलाफ हम एक होकर जिद्दोजहद करेंगे। हम सारी पार्टियों को अपने साथ मिलाएंगे। हम पीडीएम की पार्टियों को भी तुमसे अलग करके हम उनसे भी बात करेंगे कि जमहूरियत के ऊपर, शफाफ इंतखाबात के ऊपर, आजाद सियासी जिद्दोजहद के ऊपर इस मुल्क के अंदर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और तब इसमें एक पेज के ऊपर होने चाहिए। पीपुल्स पार्टी आइसोलेट हो चुकी है, पीपुल्स पार्टी आइसोलेट हो जाएगी और पीपुल्स पार्टी का सियासी मुस्तकबिल जो पूरे मुल्क में खत्म हो चुका है। पीपुल्स पार्टी क्या है? ये केपी से फारिग हो चुकी है, ये पंजाब हार चुकी है। जो सिंध के अंदर जागीरदारों के बल पर हमारे ऊपर मुसल्लत है और उन लोगों के बल पर जिन्होंने सिंध इस पीपुल्स पार्टी को ठेके पर दे दिया है, उन लोगों ने जिन्होंने पीपुल्स पार्टी को और उसके जागीरदारों को ये सिंध ठेके पर दे दिया है, इन लोगों के बल पर अगर आप इस सूबे पर मुसल्लत हो तो यहाँ से भी आप फारिग हो जाओगे। अवाम जब उठेंगे तो तूफान बनकर उठते हैं, ये सैलाब बनकर निकलते हैं, फिर ये किसी से रोके नहीं रुकते, फिर जितने दिन के आएंगे खसो खाशात की तरह बह जाएंगे। लिहाजा तुम इसको हल्का मत लेना, अवाम को कमजोर मत समझना, अवाम को अपना हारी मत समझना। कराची है कराची, ये जो शहर कराची है और ये कराची वाले हैं, ये अंग्रेजों के मुकाबले में ये वहां तहरीक चलाते रहे जहां पाकिस्तान बनना ही नहीं था। लिहाजा ये जहां उससे बड़ी तहरीक चला सकते हैं, इसलिए कि ये तो बना बनाया पाकिस्तान है। भाई ये हमारा मुल्क है, हमें मालूम है इस पाकिस्तान के बनाने में इन जागीरदारों का कोई हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान अवाम ने बनाया है, लिहाजा अवाम इस पाकिस्तान, और पाकिस्तान का मतलब अवाम है, पाकिस्तान का मतलब मजलूम और इस मुल्क के 22 करोड़ इंसान हैं। पाकिस्तान का मतलब कुछ और नहीं है। पाकिस्तान और अवाम सम्मानीय अल्फाज हैं। अवाम का मतलब पाकिस्तान है, पाकिस्तान का मतलब अवाम है। और बहुत से लोगों को यह गलत फहमी हो गई है कि रियासत का मतलब कुछ और है और अवाम का मतलब कुछ और है। भाई मेरे, रियासत किसी इदारे का नाम नहीं है। कोई इदारा भी अगर इस गलत फहमी में मुब्तला है कि उस इदारे का नाम पाकिस्तान है तो गलत फहमी दूर कर लीजिए। कोई इदारा रियासत नहीं होता। इदारे सर्विस फराहम करने वाले इदारे हैं। रियासत का मतलब अवाम होता है। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासती अरेंजमेंट किया जाता है। अवाम की जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए रियासती निज़ाम बनाया जाता है। ये जो पूरा निज़ाम हुक्मरानी है, ये अवाम की जिंदगी में सहूलत पैदा करने के लिए ये निज़ाम बनाया जाता है। अगर तुम इस निज़ाम के ऊपर कब्जा करके अवाम को अपना गुलाम बनाओगे, अगर तुम इस निज़ाम पर कब्जा करके अवाम के हक जमहूरियत और हक हुक्मरानी पर डाका डालोगे तो तुम गैर कानूनी काम करोगे, तुम तशद्दुद रास्ता इख्तियार करोगे।
تم فاشزم اور فاشسٹ کہلاؤگے، اور تمہارے ان اقدامات کی مزاحمت کرنا عوام کے اوپر فرض ہے، عوام کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ عوام کو جماعت اسلامی میسر ہے، جماعت اسلامی کی قیادت میسر ہے۔ ہمارے یہاں کوئی وراثتی نظام نہیں ہے کہ ایک پرچی کے اوپر کوئی ایک امیر بن جائے، پھر دوسری پرچی کے اوپر یا دوسری ولادت کے اوپر کوئی دوسرا امیر پیدا ہو جائے۔ یہاں ولادتوں پہ امیر اور چیئرمین نہیں بنا کرتے، یہ جمہوری پارٹی ہے، لہذا اور منظم پارٹی ہے اور تربیت یافتہ پارٹی ہے۔ عوام بیدار ہے، عوام کے ساتھ ایک تربیت یافتہ جماعت موجود ہے جو پورے شہر میں ان کو منظم کر کے ایک منظم انسان، ایک منظم گروہ 1000 آدمی کے مقابلے میں 1,00,000 انسانوں کی قوت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ اور پھر اس منظم جماعت کے ساتھ اگر کسی کو ایک باشعور قیادت بھی میسر آ جائے، اگر کسی کو ایک باشعور لیڈرشپ بھی میسر آ جائے تو پھر کیا بات رہ جاتی ہے۔ لہذا آپ سے کہہ رہے ہیں، بہت کچھ کہنے کی کوشش کی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بات پہنچ رہی ہو، پہنچانے والے اگر موجود ہیں میں ان سے بھی درخواست کر رہا ہوں کہ آپ بھی ہمارے ہی سب کے لوگ ہو، بھائی جو بات کتنی ہے وہ ساری باتیں ان تک پہنچائیے، ان کی خدمت میں یہ عرض کیجیے کہ حضور آپ دھاندلی مت کیجیے، سرکار آپ غیر قانونی کام مت کیجیے، ذل سبحانی آقا صاحب آپ ایسا کوئی کام مت کیجیے کہ آپ کے قلم کی سیاہی، آپ کے نامہ اعمال کی سیاہی بن جائے، آپ کے عوام کے اس جمہوری حق کے اوپر ایک چور دروازے کا ڈاکہ مت ڈالیے، اور آپ انصاف کا راستہ، اس ملک سے وفاداری کا راستہ، اس ملک کے عوام سے محبت کا راستہ اختیار کیجیے، اور یہی راستہ دنیا کی کامیابی کا بھی راستہ ہے، اور یہی راستہ آخرت کی کامیابی کا بھی راستہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ساتھ ہمیشہ مشکل ہے کراچی والوں کا، یہ ساتھ ہمیشہ مشکل میں اس لیے کراچی والوں گلیوں اور بازاروں میں، سڑکوں اور چوراہوں پہ، مسجد کی محرابوں پہ، فیکٹری کارخانوں میں، تیز ہو، اب لیتے رہیں گے، اب لیتے رہیں گے، حق اپنا اب لیتے رہیں گے، اب لیتے رہیں گے، تمہیں دینا پڑے گا، تمہیں دینا پڑے گا، تم کیسے نہ دو گے، تمہارا باپ بھی دے گا، تمہارا باپ بھی دے گا۔ ریاض بھائی میڈیا والا تیرا یہ کھڑا ہوا میرا جا کے اپنے ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ اور کیا سچ بات ہے
फरहाद गुल भाई खड़े हैं, इनको बुला लें अपने पास। फरहाद गुल भाई, फरहाद गुल भाई, फरहाद गुल, ये साथ खड़े हैं, फ्रूट के साथ खड़े हैं। ये खड़े होंगे तो देखेंगे ना, खड़े हो जाएं। भाई मैं यहाँ से भागता हूँ वहाँ तक जाऊँ, वो तो जमात ने मुझे खींचा, बोला रात में निकालो इसको। हमारे लोगों ने तो कोई कतल नहीं किया, इनके हाथ से तो मार इसको मारो, इसको मारना। रशीद भाई को बोलो बजो ना, नहीं बने रशीद भाई को बजने की दावत दो। बेकार आदमी है रशीद भाई। अबे जा, अरे मार दो, अबे है कहाँ ये बैठा है जमात इस्लामी। अमीर भी वहीं बैठा है, गरीब भी वहीं बैठा हुआ, मतलब कारकुन भी वहीं बैठा है, कोई VIP प्रोटोकॉल नहीं है। अभी यही कुत्ते का हुआ था, बोलता सोफा लाया ना, कहाँ नहीं आए। नवाज शरीफ होता तो बोलता मैं तो वोट हूँ, मुझे इज्जत दो। क्यों लेकर आ गए वो आगे लाने दे बहन को, इतना कूटेंगे इनको, ये तो पहले ही भाग जाएगा। मेरी ड्यूटी चल रही है, मेरा कैमरामैन हो रहा भाई, ये मजाक समझ रहे यो में। अबे कहाँ है सेल, कहाँ है, कोई देखता नहीं है जो 70 मीडिया में सजन करेगा। अन्य होंगे सारे। अभी पुलिस वाले को जरूर मारा किसको, ये बताओ पुलिस वाला बोला पुलिस वाला बोला कहाँ जा रहे हो, मैंने क्या हुआ, बोला कार्ड दिखाओ, मैंने बेटा बड़ा होगा रहा, तो पुलिस वाला आया, बोला क्या हुआ, मैंने ये रहा तेरा बाप का कार्ड मिल जाएगा, बोला सर आप क्या, मैं कार्ड बच जाऊँगा मैं। अंदर अभी कुछ नहीं जा रहा, हाँ ये जा भाई पानी की बोतल मंगा लेते रिजवान साहिब ने भाई के साथ बैठा है। वो गाड़ी भी चल रही है ना, क्या हुआ, वापसी कर जेल ले गया था भरमबादी के लिए, वो नहीं जो आए थे अभी नहीं आएगा रास्ता बंद है आपका अंदाजा अभी तक अगर अभी एक्सीड आया बस, अभी तक तो नहीं आया ना, आएंगे नहीं मुश्किल है क्योंकि टॉक शो वगैरह है ना। बाकी लाला कब आ रहा है, लाला ने तो बोला है ना आने का, कब आ रहा है, आ जाएंगे जब टाइम है, अभी तो प्रेस टॉक शो चल रहा है ना। नहीं अभी थोड़ा जो वक्त कल हो जाएगा। अमीर और अजीम भाई तो आ गए, शहबाज खालिद अभी आया। अभी आने की जगह है, तो बात कर रहे हैं।
جماعت اسلامی کراچی کا یہ دھرنا مسلسل بتدریج اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. حکومت ہوش کی ناخن نہیں لے رہی ہے. جماعت اسلامی اس ملک کی سب بڑی تنظیم ہے اور جماعت اسلامی یوتھ سندھ اس کے اپنی جماعت کے ساتھ اس وقت موجود ہے. دھرنے کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ ڈی سی یہ کس طرح کا ڈی سی ہے؟ اس ڈی سی کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. یہ اپنے آپ کو سندھی کہتا ہے. سندھی تو امانت دار ہوتے ہیں. یہ تم تو خیانت کرنے لگے ہو غلام قادر تالپور. تم اپنے آپ کو امانت دار کہتے ہو. سندھی تو میں بھی ہوں. سندھی تو جماعت کے اندر اور بھی ہے. سندھ کے لوگ جماعت سے والہانہ محبت کرتے ہیں. تم اپنی یہ ڈرامے بازی بند کر دو ورنہ تمہارے راستے بند کر دیں گے. تمہارا گھر کا دروازہ بند کر دیں گے. تمہارا نکلنا محال ہو جائے گا. یہ تمہاری ڈرامے بازی ہے. یہ ڈھکوس پہ ختم کر دو. ہماری جیتی ہوئی سیٹیں ہمیں واپس کرو. جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. علامہ اقبال کے اس شعر کے مطابق جماعت اسلامی کے کارکنان پچھلے کئی دنوں سے جاگے ہوئے ہیں اور اپنے ووٹ اور عوام کے جدوجہد کی حفاظت بھی کر رہے ہیں. اور آج بھی برسرے پیکار ہے. راستوں پہ موجود ہے. اپنے حق کو لینے کے لیے موجود ہے. اس شہر کراچی کا ایک اور بیٹا, اس شہر کراچی کا شیر, اس شہر کراچی کا سپوت, ممبر صوبائی اسمبلی جو پورے سندھ کے لیے ممبر اسمبلی میں اپنی حق کی آواز کو بلند کرتا ہے, سچ کی آواز کو بلند کرتا ہے. جب بولتا ہے تو شیر کی طرح دوڑتا ہے اور عوام میں پاک ڈوب جاتا ہے, باطلوں میں کہرام مچ جاتا ہے. اس سپوت کو, اس کراچی شہر کے بیٹے کو چلیانی میں جماعت اسلامی قیادت کر رہا ہے. جو پیپلز پارٹی کا گھر ہے وہاں جماعت اسلامی کے جیت کے جھنڈے دوڑ رہا ہے. اس بیٹے کو میں بلاؤں گا. میرے درمیان ممبر صوبائی اسمبلی امیر جماعت اسلامی ضلع سروی محترم سید عبد الرشید صاحب موجود ہے. میں تو گزارش کروں گا کہ دھرنا کے شرکا سے مخاطب ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر کراچی کے غیور بسنے والوں, آج اس شہر کراچی میں ایک امید, ایک عزم اور ایک تعمیر کا جذبہ جاگا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کراچی کے شہریوں نے جماعت اسلامی کو منتخب کیا ہے. اس شہر کی تعمیر کے لیے, اس شہر کی افکار کو بحال کرنے کے لیے, اس شہر میں علم کے کلچر کو پروان چڑھانے کے لیے, اس شہر کو روشنیاں بخشنے کے لیے, اس شہر کے باسیوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے حق و کراچی کی تحریک نتیجہ خیز ہونے جا رہی ہے. اور اس شہر کراچی کے اندر انجینئر حافظ نعیم الرحمان, اس شہر کے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس شہر کے اندر کوئی میئر بنے گا تو جماعت اسلامی کا بنے گا. اور حافظ نعیم الرحمان کو جماعت اسلامی نے اپنا میئر نامزد کر دیا ہے. لیکن ہمیشہ اس شہر کے ساتھ, اس کے مینڈیٹ کے ساتھ, اس کے اقدار کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے. اور جو یہ غلام تالپور صاحب یہ جو غلامی کر رہے ہیں, یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش نہ کریں. یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش نہ کریں.
یہ بات تو روشن اور آیا ہے کہ پیپلز پارٹی کا اس کراچی کے شہر سے جیتنا اور کراچی کے شہر کے اورنگی ٹاؤن سے جیتنا پیپلز پارٹی کا بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے گنجے کے سر پر بال نکل کر دکھنے لگے ہیں. تو یہ گنجے کے سر پر جو بال ہے، یہ گنجے کے سر پر بال کراچی کے لوگ نہیں اگنے دیں گے. اور جناب سعید غنی خاصیلی صاحب آپ اپنے کان کھول کر کے سن لیں. یہ نہ چنیسر گوٹ ہے، اور چنیسر گوٹ کے اندر بھی آپ کے بھائی کو جماعت اسلامی نے شکست دی ہے. چنیسر ٹاؤن یہ جماعت اسلامی کا ہے. اس لیے یہ دن میں جاگتے ہوئے خواب دیکھنے کی عادت آپ ختم کریں. آپ کی جب پریس کانفرنس شروع ہوتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی احمقوں کا اجتماع شروع ہو گیا ہے. اتنی بوگیاں مارتے. اور انہوں نے کراچی کے اندر اس انتخابات کو منشیات کا کاروبار سمجھا ہے کہ جس کے ہاتھ میں مٹھی بھر کر کے پکڑا دے وہ اس محلے میں وہ بیچنے شروع کر دے گا. ہم کراچی کے اندر منشیات فروشوں کو کھلی چھٹی نہیں دے سکتے. اس لیے جناب ڈی سی صاحب، میری بھی کچھ ڈی سیوں سے ملاقات ہوئی ہے، اور جو آپ کے ڈی سی کراچی کے ڈی سیز کا ایک گروپ بنا ہے جس کے اندر آپ کو دھمکی دی گئی ہے، اور اس وائس میسج میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جس ڈی سی کے پاس سے پیپلز پارٹی کے امیدوار نہیں جیتیں گے اس ڈی سی کی چھٹی کر دی جائے گی. تو وہ چھٹی کرے نہ کرے، میئر کراچی حافظ نعیم آ رہا ہے، آپ کی چھٹی پکی طے ہو گئی ہے. اس لیے بہت واضح طور پر آپ کو پیغام دے رہے ہیں، بہت واضح طور پر کہ ہم اورنگی ٹاؤن میں جماعت اسلامی کو ملنے والے مینڈیٹ کو کسی کو چوری کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اس لیے جس طرح آپ نے ایک ہی اسی کو کنسیڈر کیا ہے ہمارے مینڈیٹ کو، اسی طرح فارم 11 اور 12 کے مطابق اورنگی ٹاؤن کی بھی یوسیاں اور گلشن معمار کی بھی یوسی آپ کو واپس کرنی پڑے گی. مومن آباد ہمارے پاس واپس آ گئی ہے. اسی طرح یہ جو باقی 3 یونین کونسل ہیں اورنگی ٹاؤن کی، اس کو آپ تاریخ بدلنے سے پہلے واپس کریں، ورنہ آپ کی تاریخ ایسی بدلی جائے گی کہ آپ اپنا حشر یاد رکھیں گے. اور ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو صرف باتوں سے کام چلائے. ہم پریکٹیکل لوگ ہیں، پریکٹیکل لوگ جو بات کہہ رہے ہیں اس بات کو ثابت کر کے دکھائیں گے. ابھی تو آپ آرو صاحب کے چرنوں کے اندر بیٹھے آروس منت سماجت کر رہے ہیں کہ ہمیں جانے دیا جائے، اور آپ کا دروازہ ہم نے بند کر کے رکھا ہے. اور شہر کراچی کے اندر لوگ اس وقت بہت بگڑے ہوئے ہیں، بہت غصے میں ہیں، بہت مشتعل ہے. پیپلز پارٹی کا جو مینڈیٹ اس وقت دکھایا جا رہا ہے، اس پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کے پیچھے آرو اور ڈی آروز کی کارستانیاں ہیں. پریزائڈنگ آفیسر اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کے کارنامے سیاہ چھپے ہوئے ہیں. لیکن جماعت اسلامی کے مینڈیٹ کے پیچھے جہاں اس کو نشستیں ملی اور جہاں ان کی نشستیں چھینی، ان دونوں مینڈیٹ کے پیچھے عوام موجود ہے کراچی کی. لہذا یہ آرو اور ڈی آروز کے کاغذ کو ویسے ہی پھاڑ کے دے دیے جائیں گے. پھر آپ یہ فیصلہ کیجیے کہ کراچی کے اندر آپ نے کتنے گھنٹے اور کتنے دن رہنا ہے.
آپ نے کس گھر کے اندر رہنا ہے؟ آپ نے کس گلی کے اندر رہنا ہے؟ آپ نے کس محلے کے اندر رہنا ہے؟ تو ہم کسی چیز کی گارنٹی نہیں لے سکتے. اس لیے پیپلز پارٹی کا کردار یہ رہا ہے، پیپلز پارٹی کا کردار یہ رہا ہے کہ یہ جس جگہ اس کو چھوڑا گیا اس نے وہاں دہشت گردی اور منشیات کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا ہے. اور اس وقت وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جتنی آبادیاں ایسی ہیں کہ جہاں نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جہاں آبادیوں کے اندر متوسط اور غریب طبقے کے لوگ رہتے ہیں، اس کو غلام بنا کر کے رکھیں اور جماعت اسلامی ایسا نہیں ہونے دے. اس لیے میں ملک کے تمام مقتدر طاقتوں سے بہت واضح طور پر بات کر رہا ہوں کہ فوری طور پر جماعت اسلامی کا مینڈیٹ اس کا احترام کرتے ہوئے اس شہر کراچی کا مینڈیٹ فوری طور کے اوپر واپس کیا جائے. اس وقت جماعت اسلامی کوئی 16-17 ٹاؤن بنانے جا رہی ہے اس شہر کے اندر. ہمارے ٹاؤن بن رہے ہیں. ایک طرف کل سے یہ کام کر رہے تھے کہ یہ نیا چھپے ووٹ کو چوری کرے. اب انہوں نے ٹاؤن کے سسٹم کے اوپر کھلواڑ شروع کرنا شروع کیا ہے. ابھی میں ایسا ہی آفس سے آ رہا ہوں. ری کاؤنٹنگ کے نام کے اوپر ایک نئی سازش شروع ہوئی ہے، لہٰذا ہم کسی سازش کو چلنے نہیں دیں گے. مدثر صاحب کو اورنگی ٹاؤن کے اندر سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں تمام چیئرمین کے اندر. اس لیے ان کے فارم 11 کے مطابق ان کا رزلٹ جو RO نے بنا کر کے دیا ہے اس کو دوبارہ جاری کیا جائے اور تاریخ بدلنے سے پہلے جاری کیا جائے. اس پوری تحریک کے پیچھے صرف کراچی نہیں، پوری جماعت اسلامی پاکستان کھڑی ہے. پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ امیر جماعت اسلامی پاکستان اس پوری جدوجہد کو ملک کے اندر تحریک بنانے جا رہے ہیں. الیکشن کمیشن کا رابطہ اسلام آباد کے اندر بھی بند کیا جائے گا اگر انہوں نے ہماری نشستیں ہمیں واپس نہیں کی. اس وقت اس شہر کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اس کی تعمیر میں کردار ادا کر سکتے ہیں. اس شہر کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو لوگوں کو ملا کر متحد کر کے اس شہر کو مستحکم کر سکے. اس شہر کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی اس معاشی صورتحال کو جو قتل لاحق ہے اس معاشی صورتحال کو درست کرنے کے لیے اس شہر کے اندر معاشی استحکام پیدا کر سکے. اس شہر کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے اس شہر کے نوجوانوں کو تعمیر اور ترقی کے سفر میں آگے لے کر کے بڑھے. اور کراچی کا استحکام پاکستان کا استحکام ہے. خوشحال کراچی خوشحال پاکستان کا پیغام ہے. کراچی کی تعمیر پاکستان کی ترقی سے مترادف ہے. کراچی کا بچاؤ پاکستان کا تحفظ ہے. اس لیے ہم پاکستان کے متمختاری پر، پاکستان کے استحکام پر، کراچی کی خوشحالی پر اور کراچی کے مینڈیٹ کے ساتھ کسی کو کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. میئر کراچی جماعت اسلامی کا آئے گا. اس لیے اس گنتی کے کھیلوں سے نکلنے اور فوراً نکلنے اور اس بات کا اعلان کرنے کی ضرورت ہے الیکشن کمیشن کو کہ جماعت اسلامی کی جو نشستیں ہیں جن پر جماعت اسلامی مستقل کلیم کر رہی ہے، 95 نشستیں جماعت اسلامی کی وہ ہے جس کے فارم 11 اور 12 جماعت اسلامی کے پاس موجود ہیں. ان نشستوں کے اندر حملہ کیا گیا اور کوئی 15 کے قریب ایسی نشستیں ہیں کہ جس پر جماعت اسلامی کا کلیم موجود ہے، جس کے 7 مسائل پیدا کیے گئے ہیں، جن کے نتائج روکے گئے ہیں، جن کے نتائج میں تبدیلی کی گئی ہے. اس طرح یہ ساری نشستوں کے نتائج فوری طور کے اوپر اعلان کیا جائے تاکہ الیکشن کے اس پروسیس کا اگلا مرحلہ بڑھایا جائے اور اس شہر کو فوری طور پر بہترین ٹاؤن ناظم، بہترین ٹاؤن کے وائس چیئرمین اور کراچی کا میئر اور ڈپٹی میئر اور کراچی کی تعمیری گورنمنٹ کی جا سکے. لہٰذا DC صاحب ان ROs کو جن کو نے آپ سے روکا ہے
इन्हीं के दस्तखत से हमारी नशिस्तों के रिजल्ट छाया किए गए हैं। ये आरोज जो आपके कमरे में बंद है इस वक्त, इन आरोज के जरिए इनके बनाए हुए उन नताइज को जो हमारे चेयरमैन ने वसूल किए हैं, इनको फौरी तौर पर दोबारा कंसीडर किया जाए और औरंगी टाउन समेत शहर की वो सारी नशिस्तें जो आपने हमसे छीनी है इनको वापस किया जाए। ये जद्दोजहद जारी रहेगी, ये धरना जारी रहेगा, यहाँ पर ये तहरीक जारी रहेगी और सिर्फ ये यहाँ नहीं रहेगी, पूरे शहर के अंदर जारी रहेगी। अगर इन नताइज को तस्लीम नहीं किया आपने हमारे, तो फिर हम आपको ये जमानत नहीं दे सकते कि कल शहर कराची के अंदर कोई भी चौराहा आपकी गुजरगाह के लिए खोल दिया जाए। पूरा शहर और शहर के कई मकामात बंद कर दिए जाएंगे। इसलिए आप हमारे नताइज जो हमसे चोरी किए हैं, इस पर डाटा डाला है, उसको फौरी तौर पर ले। ऐसा ना हो कि शहर को कई मकामात से बंद कर दिया जाए, हर इलाके के लोग निकल करके धरने पर बैठ जाए और उसके नतीजे में एक नई मुश्किल के अंदर आप पड़े। हम नहीं चाहते, हमें कोई शौक नहीं है कि हम सर्दियों की रातों में अपनी माओ बहनों को सड़क पर लेकर के बैठे, लेकिन माएँ बहनें सड़क पर इसलिए बैठी है कि उनकी वोट की अमानत पर डाका डाला है, उनका वोट चुराया गया है, उनके वोट से खिलवाड़ किया गया है। इसलिए माएँ बहनें भी और जवान बच्चे भी, ये बूढ़े भी मौजूद हैं और हमारे किसी एक कारकुन का हाल तोड़ने की कोशिश की तो फिर आपके दांत भी नहीं बजेंगे, आपके दांत भी नहीं बजेंगे, आपको भी नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए ये जद्दोजहद कुरान है, ये जद्दोजहद आईनी है, ये जद्दोजहद सियासी है। इस आईनी जद्दोजहद का, इस सियासी और जमहूरी जद्दोजहद का एहतराम किया जाए। अगर आप ये एहतराम नहीं करेंगे तो एहतराम की जमानत हम भी नहीं दे सकते। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब हम खबर देने चले, शहर कराची का कायद, शहर कराची का रहबर और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह शहर कराची का मेयर अब से कुछ देर के बाद हमारे दरमियान मौजूद होंगे। इसलिए जमकर बैठना है, यहाँ पे अपने धरने को जारी रखना है और अमीर हल्का मोहतरम हाफिज तैयबुर रहमान आप कुछ देर के बाद आएंगे और आइंदे का लाहे अमल का ऐलान करेंगे। आपसे गुजारिश है कि फौरी तौर पर अपने मोबाइल के जरिए से जिन जिन अफराद को बुला सकते हैं फौरी तौर पर बुलाना शुरू कर दे। अगला लाहे अमल अमीर हल्का यहाँ से चले वाले हैं। हो सकता है कि हमें यहाँ से शहर की जानिब निकलना पड़े, सड़कों को बंद करना पड़े, अगला अमल कोई भी हो सकता है। इसलिए तमाम साथियों को गुजारिश है कि फौरन अपने फोन को ऑन करें, फोन बुलाएं, पूरे शहर के लोगों को बुलाना शुरू करें, जवानों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, अपने फैमिलीज को बुलाना शुरू करें। बहुत अहम मौका है। अमीर हल्का अगले लाएमल का हमसे कुछ देर के बाद ऐलान करेंगे। कराची वालों का वालों का हर जवान के बोलने वालों का कराची वालों का जिसका नहीं कोई भी सानी है जिसका ना पानी हर सिर्फ जमात इस्लामी हर सिर्फ जमात इस्लामी। राशिद भाई अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो यहाँ नजमुल हसन भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं। ईमानी गैरत अहमियत को जगाने के लिए मैं गुजारिश करूंगा राशिद भाई से यहाँ नज़म से पेश करें।
ये लाइव करेगा, मैं रिकॉर्डिंग करूँगा। ये लाइव कर रहा है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग करूँगा। आप तमाम हजरात इस तराने में मेरा साथ दीजिएगा। वो रास्ता हक का रास्ता है जिधर हम अहले वफा चले हैं। लुटा सको तुम भी चाहते कि हम सुए करबला चले हैं। वो रास्ता हक का रास्ता है जिधर हम अहले वफा चले हैं। लुटा सको तुम भी जाओ आओ हम सुए करबला चले हैं। सदाए इनकलाब हमको करे खुदा कामयाब हमको। सदाए इनकलाब हमको करे खुदा कामयाब हमको। कफन है बांधे हुए सरों पर लबों पे लेकर दुआ चले हैं। कफन में बांधे हुए सरों पर लबों पे लेकर दुआ चले हैं। लुटा सको तुम भी जा तो आओ कि हम सुए करबला चले हैं। हमारे हाथों में हाथ दोगे तो दुश्मनी को माथ दोगे। हमारे हाथों में हाथ दोगे तो दुश्मनी को माथ दोगे। हमारी शानों को सब थपा कर मोहम्मद मुस्तफा चले हैं। तुम्हारी शानों को थप थपा कर मोहम्मद मुस्तफा चले हैं। लुटा सको तुम भी जा तो